ماہی نیوز میں خوش آمدید۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب نئی لین لے لی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میکسیکو، چائنا اور کینیڈا پر ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ اقدام 1 فروری سے کیا ہے، کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کی ریاست ہے، تو اس حوالے سے اب جو ہے اس نے کینیڈا پر براہ راست ٹیرف عائد کر دیا ہے، اس میں چائنا پر بھی ٹیرف عائد کر دیا ہے اور میکسیکو پر بھی ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جناب ایک سوال کیا گیا کہ آپ یورپین کنٹریز پر بھی کیا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، تو ٹرمپ کا جواب تھا ایبسولوٹلی یس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گیم جو شروع ہوئی تھی وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب اب ایبسولوٹلی یس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ بھی ٹرمپ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے بڑی چال چلی ہے، بڑے بڑے کنٹریز جو کہ بڑی بڑی عالمی طاقتیں تھیں ان کو گردن سے دبوچ لیا ہے۔ چائنا نے حالیہ دنوں میں ڈیپ سیک متعارف کرائی، جس کے بعد پوری ورلڈ کی جو تھی وہ مارکیٹیں کریش کر گئیں، امریکہ کی مارکیٹ بھی کریش کر چکی۔ تو اس حوالے سے اب چائنا پر براہ راست ٹرمپ نے ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ تو چائنا آنے والے دنوں میں ٹرمپ کو یعنی امریکہ کو کیا جواب دے گا، یہ تو ایک سائڈ پر، لیکن ٹرمپ جو لائن لے رہے ہیں وہ انہوں نے سوچ لیا ہے، کیونکہ وہ ایک تاجر آدمی ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ امریکہ کا نعرہ لگا کر بیٹھے ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یعنی ترقی ہو، جو بھی کام کیا جائے وہ امریکہ میں کیا جائے، یعنی امریکہ کے تاجروں کو ہی فائدہ ہو، امریکہ کے لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ جتنی بزنس یعنی یہ لوگ جو کر رہے ہیں عالمی مارکیٹ میں مختلف ممالک کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو بھی واضح نتھ ڈال دی ہے، کیونکہ اب جو ہے نیتن یاہو بھی نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آؤں گا تو جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب جناب نیتن یاہو کو کھلی دھمکی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ جنگ شروع کی تو آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، یعنی آپ پر بھی ٹریپ لگا دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب نیتن یاہو جو کہ اپنے مالی طور پر جنگ کی وجہ سے عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، ویسے ہی عوام ان کے خلاف سڑکوں پر ہے، جتنی اس نے اقدام اٹھائے ہیں، تو یہ بڑی نیتن یاہو کے لیے بھی الارم پوزیشن ہوگی، یعنی یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جناب اب واضح طور پر جو ہے نا اشارہ کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے بعد جو ہے ولادیمیر پوٹن رشین صدر ہیں جو، ان سے بھی بات چیت کرنے کو خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ تو اگر پوٹن صاحب بھی سوچیں گے کہ اگر ٹرمپ نے یہ آفر کی ہے یا خواہش ظاہر کی ہے تو وہ تو جو حاصل کرنا تھا یوکرین میں وہ کر چکے ہیں ولادیمیر پوٹن صاحب۔ اب جو ہے کیونکہ اس اقدام کے بعد جو یوکرین پر یعنی اس نے حملہ کیا رشیا نے، اس اقدام کے بعد تو ان پر بڑی تعداد میں پابندیاں عائد ہو گئی تھی، وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تقریباً۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بریکس کنٹریز ہیں جو یہ گروپ ہے، ان کو بھی یعنی نیٹو ممالک، ان کو بھی اب تقریباً یوں کہیں کہ گردن سے دبوچ لیا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے یعنی اس اتحاد کو بالکل توڑ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیٹو ممالک ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں بھی صورتحال بنتی ہے تو امریکہ جو ہے نیٹو ممالک کو پہ یعنی فنڈنگ کرتا ہے، ان کو پیسہ دیتا ہے، تو یعنی حصہ ہوتا ہے۔ تو اب ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں خواہ جو ہے کسی یعنی ایسے اقدام میں جاؤں یا پیسہ میرا یعنی امریکہ کا پیسہ جائے۔ تو نیتن یاہو صاحب سے بھی وہ ملاقات کی خواہش کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کی جنگ بند ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ جیسے یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے الارم پوزیشن ہے، کیونکہ اب جو ہے یورپین کنٹریز جو کہ تقریباً 4 یا 5 ہزار ارب ڈالر کا بزنس کر رہے ہیں، وہ ٹرمپ صاحب نہیں چاہیں گے کہ یہ کرتے رہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکہ فرسٹ۔ اس وجہ سے تو وہ چاہیں گے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں
یہ کیسے ان کے ہاتھ سے بچ سکتے ہیں، ان کو نہیں یعنی بچنے دیں گے. تو اب جو صورتحال ہے یہ یورپین کنٹریز کے لیے بھی الارم پوزیشن ہے. اب یہ یعنی ٹرمپ سے اب نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ ان کے جو یعنی کام تھے کہ جنگیں کرانا اور مال بنانا اور عوام زبوں کا شکار جیسے ہی رہ جائے، تو ان کے تو مزے لگے ہوئے تھے. لیکن اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی گردن سے دبوچ لیا ہے. معاشی طور پر اور مالی طور پر جو فنڈنگ یعنی امریکہ نے مختلف اداروں کو جاری کی ہوئی تھی ان سمریوں پر پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دستخط کر کے تقریباً تمام کنٹریز کی جو امداد تھی ان پہ بین لگا دیا ہے. تو جس میں پاکستان بھی شامل تھا. شاید ان کی بھی یہی صورتحال ہے. اب آنے والا